بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ حضرات نے یہ بات سنی تھی کہ اصحاب کہف کے سلسلے میں جو کفار مکہ نے سوال کیا تھا تو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے اس بات کی کہ تم اصحاب کہف کے واقعے کو تو حیرت انگیز سمجھتے ہو، لیکن اس بات کو حیرت انگیز کیا نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا کی چیزیں فانی ہیں، ایک دن سب کو فنا آنے والی ہے، فنا کی شکار ہونے والی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو یہ زیادہ تعجب خیز چیزیں ہیں، ہے نا۔ پھر ان اصحاب کہف کا واقعہ اور ان کا قصہ شروع کیا گیا کہ یاد کرو اے محبوب اس وقت کو جب ان نوجوانوں نے، یہ اصحاب کہف کون ہیں تو فتیہ کہہ کر کے بتایا گیا، یہ چند نوجوان ہیں کہ جنہوں نے غار کی پناہ لی تھی۔ ان کا پورا قصہ کیا ہے تو اختصار کے ساتھ جو ہے وہ سنیے کہ جیسا کہ آیا کہ رقیم کے بارے میں کہ فلسطین کے علاقے میں ایک جو ہے وہ خطہ ہے، یہ اس شہر کا نام افسوس تھا کہ جہاں کے یہ لوگ رہنے والے تھے۔ افسوس شہر کے معزز اور شرفاء میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان معززین میں سے یہ لوگ تھے۔ ان کی صحیح ترین جو تعداد ہے صحیح قول کے مطابق وہ ہے 7۔ یہ 7 لوگوں پر مشتمل تھے اور ان کے کتے کا جو نام تھا وہ کیا تھا؟ رقیم، ہے نا۔ ان کے جو نام ملتے ہیں مفسرین کرام نے ذکر کیے ہیں، ہے نا، مکسلمینا، یملیخا، ہے نا، اور مرتونس اور ریبنیونس، یہ زونواس، کشفیت، بینونس ہیں، دیکھ لینا تفسیر میں، یہ یاد نہیں ہوں گے یا معوذین سے پوچھ لینا، ان کو یاد ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ناموں میں اللہ رب العزت نے یہ خوبی رکھی ہے کہ ان ناموں کو مخصوص انداز میں معوذین اپنے انداز میں جو عاملین ہوتے ہیں اپنے انداز میں لکھ کر کے اگر کسی دروازے پر لگا دیں تو وہ گھر جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، آگ لگنے سے، خزانے میں رکھ دیں تو چوری ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے نا، ام الصبیان جیسی بیماریوں کو دفع کرتا ہے۔ بہت سے اس کے فوائد ہیں جو حضرت مفتی معین الدین صاحب کی بارگاہ میں جا کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، ہے نا۔ ہاں، معوذین سے ان کے ناموں کی تفصیل بھی پوچھ لینا، ان کی خوبیاں بھی پوچھ لینا۔ بہرحال یہ 7 لوگ ہیں، تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ اس شہر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس۔ یہ بہت ہی متشدد مشرک بادشاہ تھا، اگر کوئی ایمان اپنا ظاہر کرتا تو یہ اس کو مروا دیتا تھا، بہت متشدد تھا، شرک کا دورہ تھا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا سے اٹھائے جا چکے تھے اور اس کے بعد بہت زیادہ جو ہے وہ گڑبڑیاں ان لوگوں میں پیدا ہو چکی تھیں اور جو ہے وہ انجیل کی جو تعلیمات تھیں وہ لوگ یہ بھلا چکے تھے۔ تو ان کو جب اللہ کی توفیق حاصل ہوئی تو انہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور اپنے ایمان کو ظاہر کیا، وہ ان کی جان کا دشمن ہو گیا، تو یہ وہاں سے جو ہے وہ شہر افسوس کو چھوڑ کر کے چلے۔ پیچھے اس بادشاہ کی فوج تھی جس نے ان کو مارنے کا حکم دیا تھا، یہ تمام لوگ آئے اور بیچ میں جو ہے وہ، ہے نا، وہ کتا 6 لوگ تھے اور 7واں جو ہے وہ، ہے نا، چرواہے کی صورت میں تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ بکریوں کو چرا رہے تھے، کتا ساتھ میں تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، کتا بھی ساتھ میں ہو گیا۔ انہوں نے اس غار کی جو ہے وہ پناہ لے لی اور اس کے اندر داخل ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ وہاں پر، ہے نا، نیند ان کے اوپر طاری کر دی۔ تقریباً 300 سال تک یہ جو ہے وہ سوتے رہے، اور جب یہ لوگ اس میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ خود بخود وہ غار کا دہانہ بند ہو گیا، فوج داخل نہیں ہو پائی۔ لیکن فوج کا جو کمانڈر تھا وہ ایک، ہے نا، صالح انسان تھا، اچھا انسان تھا، تو اس نے یہ کیا کہ دیوار جو ہے وہ کھنچوا دی اس کے اوپر،
اور ایک تختی پر ان کے نام، حالات وغیرہ، کن حالات میں یہ بھاگے، کیا کون تھے، ان کی پوری تفصیل لکھ کر کے ایک صندوق میں رکھ کے وہیں غار کے دہانے پر اس کو نصب کر دیا یا دفن کر دیا. اور اس طرح جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے نا اس میں جو ہے وہ سوتے رہے. زمانہ جو ہے وہ بدلتا رہا، سلطنتیں بدلتی رہیں کہ بیدروس نامی ایک بادشاہ وہاں پر اس خطے میں، ان کے خطے میں آیا، اس شہر پر اس کی حکومت ہوئی، اس ملک میں اس کی حکومت ہوئی. وہ نیک بادشاہ تھا، اہل ایمان میں سے تھا، اور اس نے جو ہے وہ اصلاحات کی اور دین عیسوی کا احیاء جو ہے وہ کیا اور لوگوں کو ایمان کی طرف راغب کیا. سب لوگ جو ہے وہ ایمان والے ہو گئے. لیکن انہی میں سے کچھ لوگ پھر پیدا ہوئے کہ جنہوں نے شک و شبے کا اظہار کیا بعث بعد الموت کے مسئلے میں. تو بیدروس بادشاہ بہت پریشان ہوا اور ایک کمرہ بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا اور دعا کرنے لگا کہ یا رب العالمین کوئی ایسی نشانی بھیج دے جو بالکل ظاہر و باہر ہو اور جس کو دیکھ کر کے ان کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے. یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت کی توفیق سے اسی وقت میں ایک چرواہا تھا جو اپنی بکریاں وہاں چرا رہا تھا غار کے ارد گرد. اس نے سوچا کہ اس غار میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں. تو وہ گیا تو غار کی وہ دیوار گر گئی اور یہ اس کے اندر داخل ہو گیا. تو دیکھا کہ یہ ساتوں کے ساتوں افراد وہاں پر جو ہے وہ سو رہے ہیں اور ان لوگوں اور غار کے دہانے پر کتا ہے وہ جو ہے وہ سویا ہوا ہے اپنے بیٹھ کر کے، جس طریقے کتے سوتے ہیں پیر بچھا کر کے اس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے. تو روب کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی تھی. وہ بہت زیادہ ہیبت کا شکار ہو گیا اور بھاگ کھڑا ہوا ہے نا. یہ لوگ جو ہے وہ بیدار ہوئے اور سورج کی جب شعاعیں اندر پہنچی تو یہ لوگ بیدار ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیند کو ختم فرمایا. ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ معانقہ کیا اور ان کو بھوک کا احساس ہوا. تو انہوں نے یملیخا کو کہا کہ جاؤ شہر میں جاؤ اور جا کر کے خاموشی کے ساتھ چپکے سے کھانے کا سامان لے آؤ. یہ یہی سمجھ رہے تھے چونکہ جس وقت یہ داخل ہوئے تھے اس وقت جو ہے وہ سورج طلوع ہو رہا تھا اور جس وقت یہ بیدار ہوئے اس وقت جو ہے وہ سورج غروب ہو رہا تھا. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی آج ہی کا دن ہے، چند گھنٹے ہم سوئے ہیں، 5-6 گھنٹے. تو شہر بھیج دیا. شہر وہ گئے تو جو ان کے پاس پیسے تھے وہ چونکہ 300 سال پرانے جو ہے وہ سکے تھے. جب جو ہے وہ نان بائی کی دکان پر گئے اور اس سے سامان لیا اور اس کو پیسے دیے تو وہ تو چوک کھڑا ہوا. ارے اتنا پرانا سکہ! وہ سمجھ گیا کہیں سے جو ہے وہ خزانہ مارا ہے اس آدمی نے. اور اس نے جو ہے وہ حاکم شہر کو اطلاع دی. حاکم شہر تک معاملہ پہنچا. اب یہ جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ اس شہر کے تو حالات ہی بدلے ہوئے ہیں. نہ تو یہاں پر شرک و کفر کی نشانیاں ہیں، یہاں تو ایمان کی نشانیاں ہیں. لوگ حضرت عیسیٰ کا نام لے رہے ہیں اور ہمارے دور میں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا ہی جرم تھا. یہ کیا معاملہ ہے؟ حیرت میں تو پڑے ہوئے تھے. حاکم شہر نے جو ہے وہ پوچھا خزانہ کہاں ہے، کہاں سے لائے ہو؟ اور جو خزانہ ملتا ہے وہ حکومت کی املاک میں سے ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے وہ بتاؤ. تو انہوں نے کہا خزانے وزانے کا معاملہ نہیں ہے. انہوں نے اپنا واقعہ بتایا. انہوں نے کہا کہ ارے جو تم سکے دکھا رہے ہو یہ تو 300 سال پرانے ہیں اور اتنے پرانے سکے آج تک ہم نے نہیں دیکھے، اور میں بوڑھا آدمی، میں نے آج تک نہیں دیکھے، اور تم نوجوان ہو، کہاں سے لے کے آئے ہو؟ حضرت یہ سمجھ گئے کچھ نہ کچھ معاملہ ہے یملیخا. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ کہا دقیانوس بادشاہ؟ ارے اس نام کا تو آج پوری سرزمین پر پوری دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں ہے. اور ہاں یہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ کئی سو سال پہلے اس نام کا ایک مشرک بادشاہ گزرا ہے. کہیں ابھی تو ہم اس سے بھاگے ہیں. کہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے تو چلو غار میں چلو، میرے اور ساتھی بھی ہیں. تو سارے کے سارے لوگ حاکم شہر کے ساتھ ہے نا بھیڑ کی شکل میں گئے. تو وہاں ان 6 لوگوں نے دیکھا کہ ارے معاملہ لگ رہا ہے عین غین ہو گیا، یملیخا پکڑے گئے، اب خیر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رب العالمین ہم پر رحم فرما. اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ کی حمد بجا لائے کہ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا. وہ لوگ آئے اور اچانک ان کو دکھائی دی وہی تختی جو اس نے کماندار نے، جو فوج کا سپہ سالار تھا، اس نے جو لکھ کے حالات ان کے رکھے تھے وہ پڑھے گئے.
اور انہوں نے اپنی زبان سے سب کچھ بتایا تو وہ سمجھ گئے معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تو بادشاہ کو بلایا گیا. بیدروس بادشاہ کو دھیان آ گیا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی تھی وہ دعا مقبول ہو گئی, اور پورے ملک میں اس بات کو لوگوں نے یقینی طور پر جان لیا کہ بعث بعد الموت جو ہے وہ حق ہے. بادشاہ سے مصافحہ اور معانقہ کیا اور پھر یہ اپنی خوابگاہ میں چلے گئے. پھر اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جو ہے وہ موت ان کے اوپر طاری فرما دی. بادشاہ نے وہاں پر جو ہے وہ ایک عمارت جو ہے وہ بنوا دی, اسی سے متصل مسجد بنوا دی, ان کا مزار کی شکل میں اس کو جو ہے وہ بنوا دیا, اور سال میں ایک دن متعین کیا کہ یہاں پر آ کر کے لوگ جو ہے وہ خوشیاں منائیں اور لوگ جو ہے وہ یہاں پر آ کر کے اجتماع کریں. تو اس سے پتہ چلا, دو چیزوں کا پتہ چلا کہ مزارات اولیاء بنانا, نیک لوگوں کے مزارات بنانا یہ زمانہ قدیم کا جو ہے وہ معمول ہے, اور دوسری یہ کہ عرس کا منانا یہ بھی جو ہے وہ زمانہ قدیم کا معمول ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو ہے وہ تفصیل تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ جب غار کی پناہ لی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, ربنا آتنا من لدنک رحمہ, یا رب العالمین ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. من لدنک رحمت, ہمارے پاس سے, اپنے پاس سے یا رب العالمین ہمیں رحمت عطا فرما. اب لدن کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس میں ہے نا یہ عندہ کے معنی میں جب ہوتا ہے تو اس میں عموم ہوتا ہے نا, قرب اور بعد دونوں کی صورت میں پایا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ مکان مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں پر ہے نا وہ چیز جو ہے وہ مراد ہے جو ملکیت میں ہوتی ہے, یعنی خزانہ. یہاں پر جو ہے لدن جو ہے وہ خزانے کے معنی میں ہے کہ اپنے خزانے سے, اور من جو ہے وہ ابتدائیہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ ابتدا ہے نا اپنے خزانے سے جو ہے وہ فرما, ہے نا. رحمتن من لدن کا ہے اصل میں کیا ہے بیٹا؟ رحمتن جو ہے وہ مؤخر ہے, حقیقت میں کیا ہے؟ مقدم ہے نا. اس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے نا؟ رحمتن یہ مفعول ہے, آتنا کا مفعول ثانی ہے, اور من لدن کا یہ جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے نا. یہ فرماتے ہیں رحمتن من خزائن رحمتی کا, یعنی اپنی رحمت کے خزانوں میں سے ہے نا رحمت ہمیں عطا فرما. اور وہ کیا رحمت ہے؟ وہ یہ ہے کہ مغفرت ہماری فرما, رزق عطا فرما, والامن من العادہ, اور دشمنوں سے امن و عافیت عطا فرما. اس کی دعا کی تھی. وحی لنا, دوسری دعا کی, وحی لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کو ہے نا کامیابی والا جو ہے وہ بنا. رشدا ہے نا کامیاب راستہ جو ہے وہ متعین فرما, ہمارے لیے ہمارے معاملے کو ہے نا کامیاب جو ہے وہ فرما, راہیاب جو ہے وہ فرما. یعنی کون سا معاملہ, کس معاملے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے؟ من امرنا سے مراد کون سا راستہ ہے؟ یعنی جو کفار سے ہے نا جدا ہو کر کے چھوڑ کر کے یہ بھاگ رہے تھے, تو اس معاملے میں ہمیں سیدھی راہ جو ہے وہ دکھا, رشد و ہدایت والی جو ہے وہ راہ دکھا, کامیابی بھری جو ہے وہ راہ ہم کو جو ہے وہ دکھا دے. اے الذی نحن علیہ من مفارقۃ الکفار, مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ جس پر ہم ہیں, ہے نا. تو پتہ چلا کہ من امرنا میں امرن جو ہے وہ محذوف ہے, امرم من امرنا, اور وہ امر کون سا ہے؟ وہ امر وہی ہے, ایک خاص معاملہ ہے, اور وہ خاص معاملہ کیا ہے؟ کفار کو چھوڑ کر کے جانا, ہے نا, وہ ہے. رشدہ, رشدہ مطلب یعنی ایسا وہ معاملہ ہمیں جو ہے وہ عطا فرما, ہمیں ایسا راستہ جو ہے وہ دکھا کہ جس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ نجات کے راستے تک پہنچ جائیں, نجات کی منزل تک جو ہے پہنچ جائیں, منزل نجات تک پہنچ جائیں, ایسا ہمیں راستہ بتا, ہے نا. تو رشدہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو جو انسان کی جو ہے وہ رہنمائی کرے اور جو کامیابی اس کو جو ہے وہ حاصل ہو جائے, ایسی جو ہے وہ منزل. یعنی مطلب یہ ہے کہ حتیٰ نکون بسببہ راشدین مہتدین, مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کی وجہ سے, جو معاملہ ہمارے لیے تو تیار فرما, ہمارے لیے عطا فرما, تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ہے نا رشد و ہدایت والے جو ہے وہ بن جائیں. یہ اس کا جو ہے اور اجعل امرنا رشدن, تو یہ جو تفسیر ہے علامہ نصفی نے جو پہلا قول بیان کیا, اس کے اعتبار سے یہ خاص معاملہ ہے نا, عموم نہیں بلکہ یہی خاص معاملہ جو کفار کو اور اس بادشاہ کو چھوڑ کر کے یہ بھاگ رہے تھے, اس معاملے کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں, ہے نا, ایک خاص معاملہ. اور
بعض مفسرین اکرام نے فرمایا کہ نہیں، اس کو کے اندر عموم ہے، یعنی اپنے ہر معاملے میں انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے ایسے راستے جو ہے وہ منتخب فرما دے کہ جس میں ہمیں ہر معاملے میں کامیابی حاصل ہو اور کامیابی کی منزل تک جو ہے وہ ہم پہنچ جائیں۔ تو اس دوسرے قول کو یہاں سے بیان فرما رہے ہیں، او اجعل امرنا رشدا کلہ، یا یہ ہے کہ یا رب العالمین ہمارے لیے تمام معاملوں کو، ہمارے تمام معاملوں کو رشد و ہدایت والا جو ہے وہ بنا دے، ہے نا، کامیابیوں کامرانی بھرا جو ہے وہ بنا دے۔ جیسے کہ جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ اس میں اگر عموم مانا جائے، ہے نا، تو یہاں پر من امرنا ہے، کیا ہے بیٹا، اور من جو ہے وہ تبعیض کے لیے آتا ہے، امرم من امرنا، یعنی تمام معاملات یہاں پر مراد نہیں ہو سکتے، بلکہ تمام معاملات میں سے کوئی ایک خاص فرد جو ہے وہ مراد ہے۔ تو ظاہر عبارت جو ہے وہ دوسرے قول کی تائید نہیں کر رہی ہے، تو کیسے آپ نے جو ہے وہ یہ متعین کر دیا کہ یہاں مراد جو ہے وہ من امرنا سے تمام معاملات ہیں؟ من تو تبعیض کے لیے آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں من تبعیض والا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے کہ جو فرد کامل کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کس کی طرف؟ فرد کامل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اہل عرب کے اس قول کے مطابق ہے جس میں وہ کہتے ہیں رأیت من کا اسدا، تو یہاں من تبعیض کے لیے نہیں ہے کہ تمہارے کئی حصے ہیں، کئی چیزیں تمہارے اندر ہیں، ان میں سے جو اسدیت ہے نا، وہ اس کو میں نے دیکھا نہیں، بلکہ جو ہے وہ ہے نا تم مکمل، تمہارا پورا، تم پورا سراپا جو ہے تمہارا جو ہے وہ اسد ہے نا۔ یہ تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر اس خاصی معاملہ مراد ہے، یعنی ایک فرد ہی مراد ہے، لیکن اس فرد سے مراد وہ نہیں ہے کہ جس میں یہ گرفتار ہوئے تھے، بلکہ یہ اس سے مراد ایک خاص معاملہ ہے، اور وہ خاص یہ ہے کہ رضائے الہی تک پہنچانے والا راستہ ہمیں جو ہے وہ دکھا دے، ہمیں جو ہے وہ اس کی رہنمائی فرما دے، اس پر ہمیں چلا دے، یہ ہے۔ تو تیسرا قول، او یسر لنا، یا ہمارے لیے ایسا راستہ جو ہے وہ عطا آسان فرما دے، ایسا راستہ ہمارے لیے ہے نا کھول دے جو تیری رضا کا ہو، اپنی رضا کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دے، یعنی ہم ایسا کام کر سکیں جس سے تیری رضا حاصل ہو سکے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف، تو ہم نے ان کے کانوں پر ہے نا کہف غار میں ہے نا تھپکا، ضربا کہتے ہیں مارنے کو، تھپکا ہے نا، کہ سنین عددا ہے نا، کئی سال غار میں ان کے کانوں پر تھپکا دیا، تھپکا جیسے لوری دے کر تھپک کر کے جو ہے وہ سلایا جاتا ہے، تو ہے نا بچوں کو سلایا جاتا ہے، اس سے بہترین نیند آتی ہے، ایسی نیند آتی ہے کہ جو آوازوں سے وہ نہیں جاگ پاتے، اور بہت گہری نیند آتی ہے، تو وہ گہری نیند ان کو کئی سال تک ہم نے ان کے اوپر طاری فرما دی ہے نا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ہم نے ان کے ارد گرد ایسا ماحول جو ہے وہ بنا دیا، ایسے پردے جو ہے وہ ڈال دیے کہ ان پردوں کی وجہ سے باہر کی آواز، شور و غل کی آواز ان تک نہیں پہنچ پاتی، اور ان کی نیند میں وہ آوازیں خلل انداز نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے ساؤنڈ پروف کمرہ بناتے ہیں ہم لوگ، ہم پردے بناتے ہیں، ڈالتے ہیں، کھڑکیاں جو ہے وہ بند کرتے ہیں، اس دروازے بند کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آوازیں اندر داخل نہ ہو سکیں اور انسان آرام سے رہ سکے، تو وہ جو ہے وہ مراد ہے۔ یعنی تو ضربا کا یہاں پر ضربنا کا یہاں پر مفعول جو ہے وہ محذوف ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ مفعول محذوف ہے۔ ہم نے مارا، ہم نے تھپکا، ہم نے ڈالا، وہ کیا چیز ہے جو ڈالی تھی، کس چیز کو جو ہے وہ ہے نا لگایا گیا تھا، وہ کیا چیز ہے، تو مفعول بہ یہاں پر محذوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضربنا علیہا حجابا من النوم، یعنی نیند کا پردہ ہے نا ان کے کانوں پر ہم نے جو ہے وہ ڈال دیا، نیند کا پردہ ان کے اوپر ڈال دیا، یعنی انمناہم انامتا ثقیلا۔ یہ تو ہو گئی اس کی لغوی تشریح، لغوی مناسبت۔ حقیقت میں جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ کہا یہ جا رہا ہے ان کو گہری نیند جو ہے وہ سلا دیا، یہی تو مراد ہے، تو اس مرادی معنی کو بتا رہا ہے، یعنی انمناہم انامتا ثقیلا، ہم نے ان کو ہے نا بھاری بھرکم ثقیل اور گہری نیند جو ہے وہ سلا دیا۔
کہ لا تنبہہم فیہا الاسوات، کہ جس ایسی نیند کے جس میں ان کو ہے نا ان کی نیند میں خلل انداز نہیں ہوتی، الاسوات اسوات یعنی آوازیں ان کو نہ جگا سکیں۔ فحذف المفعول الذي هو الحجاب، تو اسی سے پتہ چلا کہ ضربہ کا مفعول یہاں پر محذوف ہے، اور وہ مفعول کیا ہے؟ حجاب ہے۔ فضربنا الحجاب على آذانهم، اور اس حجاب سے مراد کون سا حجاب ہے؟ کپڑے والا نہیں بلکہ نیند کا حجاب ہے نا۔ سنین عددن ہے نا، چند سال ہے نا، کئی سال، جس کو کہہ سکتے ہیں کئی سال ہے نا۔ تو عدد جو ہے یہاں پر ترکیب نحوی کے اعتبار سے سنین کی صفت واقع ہے، اور عدد ہے کیا بیٹا؟ یہ عدد جو ہے مصدر ہے، اور موصوف کیا ہے؟ سنین۔ مصدر جو ہے صفت کیسے ڈائریکٹ بن سکتا ہے؟ تو اس کو جو ہے وہ بتایا کہ یہاں زوات محذوف ہے، تبھی حمل بالاشتقاق ہوگا ہے نا۔ تو اسی کو کہا اے زوات عدد، نا کہ زوات عدد مراد ہے، فہو صفت للسنین، تو یہ سنین کا جو ہے وہ عدد ہے۔ قال زجاج اے تعد عددا ہے نا، یہ کہا جاتا ہے کہ ہے نا گنو، تو تعد عددا اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ کسی کی کثرت بیان کرنا ہو، بے شمار کے معنی میں ہوتا ہے۔ کس کے معنی میں ہوتا ہے بیٹا؟ عددن جو ہے یہاں پر یہ بے شمار کے جو ہے وہ معنی میں ہوتا ہے۔ کیوں اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے مبہم طور پر ہے نا؟ چند سال، کئی سال، عددن ہے نا، شمار ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جب بولا جاتا ہے اس سے کثرت اس لیے مراد لی جاتی ہے کہ جو قلیل چیز ہوتی ہے اس کو گننے کی ضرورت نہیں پڑتی، گننے کی ضرورت اسی کی پڑتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ کثرت ہوتی ہے نا۔ قلیل کو گننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نظر میں سمجھ لے گا کہ ہاں 10 پڑے، اور 100 جو ہے وہ سکے پڑے ہوں تو ان کی گننے کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ عدد جو آتا ہے، عدہ یعد، گننے کے جو ہے وہ معنی میں یہ کثرت کو بتاتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ لأن القلیل یعلم مقدارہ من غیر عدد، اس لیے کہ قلیل اس کی مقدار جان لی جاتی ہے بغیر گنے ہوئے۔ فإذا کثر، تو لیکن جب کوئی چیز کثرت پذیر ہو جاتی ہے تو عدن ہے نا، تو اسے جو ہے وہ گنا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ لغوی اعتبار سے سنینا کی صفت عدد لا کر کے یہ بتا دیا گیا کہ یہاں جو ہے وہ کئی سال مراد ہیں، کثرت جو ہے وہ مراد ہے نا، سالوں کی کثرت مراد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ زجاج کے قول سے لغت سے بھی سند فراہم کر دی گئی کہ لغوی اعتبار سے بھی عدد کثرت پر دلالت کرتا ہے، اور اس کو سمجھا بھی دیا گیا۔ لیکن اس سمجھائش پر ایک اعتراض اور اس کا جواب جو تفہیم کی ہے انہوں نے، جس حوالے سے آپ کو بتایا ہے کہ گننا وہیں پر پایا جاتا ہے جہاں کثرت ہو، اور جہاں کثرت رہا ہو وہاں گننے کا تحقق نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی یہ فہمائش اور آپ کی یہ سمجھائش جو ہے منقوض ہے، اس پر نقض وارد ہوتا ہے خود قرآن کریم کی ایک آیت سے انا، جس میں فرمایا گیا دراہم معدودہ، تو وہاں پر تو چند درہم مراد ہیں، کثرت مراد نہیں ہے نا، لیکن جو ہے وہ عدد وہاں پر بھی آیا ہے نا۔ تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ گنتی کا تحقق وہی ہوتا ہے جہاں کثرت کا تحقق ہو؟ یہ تو اس کے برخلاف ہے۔ تو کہتے کہ جو ہے وہ فہی علی القلہ، تو یہاں پر محدودہ جو آیا ہے، عدد جو آیا ہے، وہ تو قلت کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں فرق ہے بیٹا ہے نا۔ وہ کیا ہے کہ چلن کا معاملہ ہے۔ دراہم جو ہوتے ہیں جب کم ہو تو انہیں گنا جاتا ہے، اور جب زیادہ ہو تو انہیں تولا جاتا ہے، یہ ان کا جو ہے وہ چلن تھا ہے نا۔ تو دراہم کی جب صفت عدد کے طور پر لائی جائے تو وہاں پر عدد قلت کے لیے ہوتا ہے، کثرت کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے کہ کثرت کے لیے وزن کیا جاتا ہے، یہ ان کا جو ہے وہ چلن تھا
ہے نا. لیکن اس کے علاوہ دراہم سکوں وغیرہ کے علاوہ جن چیزوں کی صفت عدد کے طور پر آئے تو وہ صفت جو ہے کثرت پر دلالت کرتی ہے، قلت پر دلالت نہیں کرتی. تو یہ فرق ہے. اور نقص جو وارد کیا جاتا ہے ایسی چیز سے وارد کیا جاتا ہے جس میں مماثلت ہو. منقوص اور ناقص دونوں میں جو ہے وہ مماثلت ہونا چاہیے. تو یہ مماثلت نہیں ہے. تو اسی کو کہا کہ فہی علی القلہ، یہ قلت کے طور پر ہے. لأنهم كانوا يعدون القلیل ويزنون الکثیر، اس لیے کہ اہل عرب جو ہے نا تھوڑوں کو گنتے تھے اور زیادہ کو ہے نا وزن کیا کرتے تھے. ثم بعثناهم، چند سال ان کو سلانے کے بعد پھر ہم نے ان کو اٹھایا. اٹھانے کا مطلب بعث یبعث تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی بیٹھا ہوا اس کو جو ہے وہ اٹھا دیا جائے، دوڑا دیا جائے. تو اس طریقے کا تو معاملہ نہیں تھا. تو بعثہ کی حقیقت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں ایقاظ مراد ہے نا. ایقظناہم من النوم، یعنی ان کو نیند سے ہم نے جو ہے وہ اٹھایا. یعنی بعث ہے نا یہاں پر ایک مخصوص معنی میں ہے، مطلق جو ہے وہ معنی میں نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایقاظ. کیوں ان کو جو ہے وہ ہم نے اٹھایا؟ لنعلم، ہے نا تاکہ ہم جانیں. تو کیا اللہ رب العزت نہیں جانتا تھا؟ یہ تو جہالت، مفضی الجہالت ہو رہا. تو کہتے ہیں یہاں نعلم جو ہے نظہرو کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں ہے؟ پہلے بھی بتا چکا ہوں. تاکہ ہم دنیا والوں پر ظاہر کر دیں کیا؟ ای الحزبین، کہ دونوں پارٹیوں میں سے، دونوں جماعتوں میں سے، دونوں فریقوں میں سے کون ای الحزبین احسا، ہے نا دونوں جماعتوں میں سے ہے نا کون عالم زیادہ جاننے والا ہے بما لبستم، اس چیز کو جو تم ٹھہرے ہو. یعنی اس مدت کو، جس مدت میں تم ٹھہرے ہو، جتنی مدت ٹھہرے ہو، اس مدت کو تم دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ جاننے والا ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے بیٹا کہ جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو ان میں سے 2 فریق ہو گئے. 7 لوگوں میں سے 2 فریق ہو گئے. ایک فریق کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم جو ہے وہ ٹھہرے ہیں. انہوں نے دیکھا تھا ان آثار کو، وہ سورج کو دیکھا تھا، سورج کی طرف نگاہ تھی کہ جب داخل ہو رہے تھے تو سورج طلوع ہو رہا تھا، جب اٹھے تو غروب ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم ہم جو ہے وہ ٹھہرے ہیں. کچھ کم کا مطلب وہی طلوع کا وقت نکال دو اس دن سے. غروب ابھی ہوا نہیں تھا، تھوڑا وقت اس میں باقی تھا، تو دن کا کچھ حصہ کم تھا تو پورا دن مان لو، یا دن میں سے تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ نکال دو، اتنا ہم جو ہے وہ ٹھہرے. دوسرے گروہ نے جو دیکھا کہ ارے پہاڑ کا رنگ بدل چکا ہے، پتھروں کے نے اپنی حیت تبدیل کر لی ہے، درخت بھی جو ہے وہ بدل چکے ہیں. 300 سال کے اس میں تو بہت سی جو ہے تبدیلیاں ہو گئی تھی. ماحول میں، ماحولیات میں بہت تبدیلیاں ہو چکی تھی، ارد گرد کا ماحول بالکل بدل چکا تھا. انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہے نا تھوڑی مدت نہیں، زیادہ مدت تک ہم جو ہے وہ ٹھہرے ہیں، ہے نا. تو اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ ان کے سامنے کچھ ایسی چیزیں پیدا فرما دی کہ ایسا حالات پیدا فرما دیے تاکہ جو ہے وہ یہ ان کے اوپر ظاہر ہو جائے کہ ان میں سے کس نے ہے نا اپنے ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ بہتر انداز میں جانا، ہے نا. اور وہ وہی تھا کہ وہ واقعہ جو ہے نمودار ہوا اور جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا کہ ایک فریق کا موقف جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ یہ فریق جو ہے وہ حق پر تھا، ہے نا، صحیح موقف رکھتا تھا. وَكَانَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ہے نا تو یہ کہاں پہ المختلفین، ہے نا المختلفین، وہ دونوں پارٹیاں جو مختلف ہو گئی تھی، جن میں اختلاف ہو گیا تھا، منہم انہی میں سے تھیں. کس بارے میں؟ فی مدت لبسہم، ان کے ٹھہرنے کی مدت کے سلسلے میں. کیسے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں لأنہم لما انتبہوا، اس لیے کہ جب یہ لوگ بیدار ہوئے، اختلافوا فی ذالک، اس سلسلے میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. تو یہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. بعض لوگوں نے کہا 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم، بعض لوگوں نے کہا کہ کئی سال ہم لوگ رہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اس تعداد کو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا تھا. قال قائل منہم کم لبستم، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ کتنی مدت تک تم جو ہے وہ ٹھہرے، ذرا بتاؤ تو. قالوا، تو انہوں نے کہا لبسنا یوما او بعد یوم، ہم جو ہے وہ 1 دن ٹھہرے ہیں یا 1 دن کا بعض حصہ کیا وہی نکال کر کے، ہے نا. قالوا ربکم، تو ایک فریق نے وہ کہا کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو ہے نا زیادہ جانتا ہے. وکان الذین قالوا، ہے نا، تو کہتے ہیں وہ گروہ جس نے یہ کہا تھا ربکم عالم بما لبستم ہم الذین علموا،
انہوں نے ہی یہ جانا تھا کہ انا لبسہم قد تطاولا، کہ ان کے ٹھہرنے کی جو مدت ہے بہت لمبی ہے نا. یہ تو وہی گروہ حقیقت کو جان گیا تھا لیکن اس نے اظہار نہیں کیا تھا اس کا، بس یہ کہہ دیا کہ تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے. اور ای الحزبین نا المختلفین من غیرہم، تو یہ اس اعتبار سے جو ابھی تفسیر ہم نے بیان کی، یہ اختلاف جو ہے وہ خود ان کے درمیان ہوا تھا، اور ان میں سے کون جو ہے وہ زیادہ کس نے اپنی مدت کو جانا اس کا اظہار جو ہے وہ مقصود تھا. دوسری تفسیر یہ ہے، بعض مفسرین اکرام نے فرمایا نہیں، یہاں قرآن کریم میں جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، اس سے مراد یہ لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں ان کے علاوہ جو وہ دنیا کے لوگ ہیں کہ جو بعد میں جن میں اختلاف ہو گیا، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں 100 سال، بعض لوگوں نے کہا 200 سال، بعض لوگوں نے کہا کچھ چند سال، ہے نا. ان کی صحت کا اظہار مقصود ہے کہ ان میں سے کون جو ہے وہ صحیح ہے، تو اسی کو دوسرے قول کو یہاں بیان کیا. اور یہ ای الحزبین المختلفین من غیرہم، یا جو ہے وہ مراد اس سے وہ دو جماعتیں ہیں جنہوں نے اختلاف کیا تھا اور جو ان کے علاوہ ہیں، ہے نا. احصا لما لبثوا امدا، کہ زیادہ ہے نا، احصا زیادہ شمار کرنے والا ہے نا اس کو جس میں یہ جو ہے وہ ٹھہرے، ہے نا، اس کی مدت کو، امدن اس کی انتہا کو، غایتن. واحصا فعل ماضن، اس کی پہلے جو ہے وہ تفسیر کہ احصا یحصی احصا، شمار کرنا، ہے نا، یہ فعل ماضی ہے. امدا یہ اس کا کیا ہے بیٹا، ہے نا، ظرف ہے نا، مدت کو، ہے نا، ان کے ٹھہرنے کی مدت کو، ان کے ٹھہرنے کی مدت کو، ہے نا، جس نے شمار کیا. احصا یہ فعل پھر جو ہے وہ اس میں تفضیل نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا بیٹا، ہے نا، فعل ماضی. ٹھیک ہے. او مفعول لہو، یا یہ امدا جو ہے مفعول لہو ہوگا. کیا ہوگا بیٹا، مصدر ہے. امدن کیا ہے، مصدر ہے. تو مصدر آپ جانتے ہو کہ مصدر کبھی جو ہے وہ مفعول لہو جو ہے وہ بنتا ہے اور کبھی جو ہے وہ ظرف کے معنی میں بھی آتا ہے، ظرف کا معنی بھی جو ہے وہ دیتا ہے. تو یا تو امدن یہ ظرف کے معنی میں ہے یا امدن جو ہے وہ مفعول لہو ہے نا. ہاں. والفعل الماضی خبر المبتدا. اب اس کی ترکیب سنیے. احصا لما لبثوا امدا، پورا جملہ ہے نا مفرد کی تعویل میں ہو کر کے یہ کیا بنے گا، یہ مبتدا کی خبر بنے گا. اور مبتدا کون ہے، ای الحزبین. کیا ہے بیٹا، ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا، یہ جو ہے وہ احصا لما لبثوا امدا یہ خبر، اور ای الحزبین مضاف مضاف سے مل کر کے مبتدا بنے گا. سمجھے. والمبتدا مع خبری، ہے نا، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ سدہ مسدہ مفعول نعلم، نعلموں کے دونوں مفعولوں کے قائم مقام ہوگا. کیا ہے، لنعلم، چونکہ علم سے اس کا تعلق ہے، یہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب جو ہے وہ افعال قلوب میں سے یا نا کسی فعل کا مفعول جملے کی صورت میں ہو تو وہ جملہ ہی خود جو ہے وہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہوتا ہے. جو دو مفعول چاہتے ہیں جو افعال، ان میں اگر مفعول جو ہے وہ جملے کی صورت میں ہو تو وہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہو جاتا ہے. والمعنی، تو اب معنی یہ ہوگا کہ ایہم ضبط آمدن، کہ ان میں سے کون کس نے، ہے نا، منضبط کیا، ضبط کیا، ہے نا، محفوظ کیا، شمار کیا اچھی طریقے سے، آمدن، ہے نا، اس مدت کو لأوقات لبسہم، جو ان کے ٹھہرنے کی اوقات کی تھی، ان کے ٹھہرنے کے اوقات کی جو انتہا تھی، غایت تھی، انتہا تھی کہ کتنی ہے نا، اس کو، ہے نا، جس نے ضبط کیا تو اس کو جو ہے وہ جانے. وَأَحَاطَ عِلْمًا بِأَمَدِّ لُبْسِهِمْ، اور یہ کہ ہے نا ان کے ٹھہرنے کی مدت کا علم کے اعتبار سے کس نے احاطہ کیا، کس نے احاطہ کیا. ٹھیک ہے. یہ اس صورت میں تفسیر ہو گئی جبکہ فعل ماضی کی صورت میں احصا کو مانا جائے. ومن قال احصا افعل من الاحصاء، اب جن مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ احصا فعل ماضی نہیں ہے بلکہ کیا ہے نا، اس میں تفضیل ہے نا، وهو العد، اور یہ جو ہے وہ ہے نا گننے کے معنی میں ہے. فقط ضلع، تو انہوں نے جو ہے وہ لغزش کی. کیوں؟ لأن بناؤہ من غیر ثلاثی مجرد لیس بقیاس، اس لیے کہ
اس میں تفضیل کا جو وزن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ غیر ثلاثی مجرد سے، ثلاثی مجرد کے علاوہ سے وہ قیاسی نہیں ہوتا۔ کیسے ہوتا ہے بیٹا؟ ثلاثی مجرد سے تو افعال کے وزن پر آتا ہے، بولو بیٹا، ہاں کس کے وزن پہ آتا ہے کہ نہیں؟ افعال التفضیل۔ لیکن غیر ثلاثی مجرد باب افعال ہو، باب تفعیل ہو، تو ان سے اس میں تفضیل کیسے بناتے ہیں؟ اشد لا کر کے، اشد لاتے ہیں اور اس کا مصدر لے کر کے آتے ہیں، یہی تو ہے اشد سوادن، بولو اشد اذہاب وغیرہ ذالک۔ تو یہاں پر احسا یحسی احسا ہے نا، یہ جو گننے کے معنی میں آتا ہے، شمار کے معنی میں آتا ہے، یہ مجرد سے آتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو باب افعال سے آتا ہے۔ باب افعال سے جب اس کو مانیں گے اور اس سے اس میں تفضیل بنائیں گے تو احسا نہیں آنا چاہیے، بلکہ اشد احسا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے تھا بھیا؟ اسی کو اعتراض کیا کہ جن لوگوں نے اس میں تفضیل جو کا مانا ہے تو ان سے لفظ سخت ترین جو ہے وہ لفظ واقع ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کا وزن غیر ثلاثی مجرد سے قیاسی نہیں ہوتا ہے نا، یہ سمجھے؟ تو پتہ چلا کہ احسا جو ہے یہ اس میں تفضیل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، احسا یوسی احسا سے ہے نا۔ وَإِنَّمَا قَالَ لِنَعْلَمَ، اب اسی اعتراض کا جواب جو میں پہلے ہی دے چکا ہوں اوپر، کہ جو یہ کہا گیا لنعلم کہ تاکہ جانیں، ہم جانیں، تو اللہ رب العزت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے تاکہ ہم جانیں، تو اللہ رب العزت تو علم ازلی، اس کا تو علم ازلی ہے، وہ ازلی سے سب کچھ جانتا ہے، تو یہاں پر اس کی نسبت کیسے ہوئی؟ تو میں نے بتا دیا کہ یہاں ہے نا اظہار کے معنی میں، اسی اعتراض کو پہلے سن لیجیے۔ وَإِنَّمَا قَالَ لِنَعْلَمَ، اور جو یہ کہا لنعلم مع انہ تعالی لم یزل عالم بذالک، باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت تو ہمیشہ سے اس کو جاننے والا ہے، تو کہتے ہیں کہ لان المراد ما تعلق به العلم، اس سے مراد وہ ہے جس سے علم کا تعلق ہو رہا ہے نا۔ علم کا تعلق کس سے ہو رہا ہے؟ ای الحزبین سے، ای الحزبین ظاہر ہو جائیں ہے نا، یہ جو ہے وہ علم کا تعلق جس سے ہو رہا ہے وہ مراد ہے۔ من ظہور الامر، یعنی جو ہے وہ امر کا ظہور، ان کے سامنے امر کا ظہور، لیزدادوا ایمانا و اعتبارا، تاکہ جو ہے وہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو اور ان کے اعتبار میں اضافہ ہو۔ ایمان سے مراد، ایمان تو اس کو اضافے کو، کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا، مطلب یہ ہے کہ یقین میں اضافہ ہو جائے اور ان کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے کہ ہاں بعث بعد الموت حق ہے نا۔ وَلِيَكُونَ لُطْفًا لِمُؤْمِنِي زَمَانِهِمْ، اور تاکہ جو ہے وہ ان کے زمانے کے جو مومنین ہیں ان کو جو ہے وہ ہے نا کامیابی حاصل ہو جائے اور ان کو یقین جو ہے وہ حاصل ہو جائے، ان کو لطف جو ہے وہ آ جائے۔ وآیۃ بینہ لکفارہ، اور اس زمانے کے جو کفار ہیں ان کے لیے یہ واضح جو ہے وہ نشانی بن جائے، یہ جو ہے وہ مراد ہے۔ یعنی علم بول کر کے تعلق علم جو ہے وہ مراد ہے، کہ تعلق علم کو جو ہے وہ ہے نا، جن سے علم جو ہے وہ متعلق ہے، وہ لوگ جو ہے وہ ان کا معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اب المراد لنعلم اختلافہما موجودا، یا یہ کہ مراد یہ ہے، دیکھو دو طریقے کا علم ہے، ایک علم ازلی ہے، اللہ رب العزت نے جان لیا ہے کہ یہ پیدا ہونے کے بعد زید یہ کرے گا، اب زید نے پیدا ہونے کے بعد کر لیا تو وہی علم سابق علم لاحق کے مطابق ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی انسان دیکھتا ہے کہ جس کو میں نے جانا تھا، ارے جیسے دیکھو میرے علم میں تھا وہی ہوا کہ نہیں ہوا۔ آپ کو اپنے علم کے مطابق یہ معلوم ہے کہ یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ ہے نا پھسلن والا راستہ ہے، یہاں پر جو بھی جاتا ہے وہ گرتا ہے، آپ کو پہلے سے علم تھا۔ زید کو آپ نے روکا، نہیں رکا، وہ چلا گیا اور گر گیا، کہتے ہیں دیکھو میں نے کہا تھا وہی ہوا۔ یہی یہاں پہ ہے کہ حقیقت میں تعلق علم نہیں، اللہ رب العزت ہی کا علم یہاں مراد ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وہ علم ازلی میں جو علم ازلی میں متحقق تھا وہ جو ہے وہ بعد میں بھی اس کا جو ہے وہ تحقق ہو گیا ہے نا، اسی کے مطابق ہو گیا، اسی کا۔ اب المراد لنعلم اختلافہما موجودا، کہ جو ہے وہ تاکہ ان کے اختلاف کو، ان دونوں فریقوں کے اختلاف کو ہم جانیں، موجود والا جو اختلاف ہے، موجود کے اعتبار سے، وجودی اعتبار سے، وجود میں آنے کے بعد جو ہے وہ جانے، کما انا علمناہ قبل وجودی، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے ان کے وجود سے پہلے، جیسا کہ ہم نے جانا تھا اپنے وجود سے پہلے، وجود کے میں آنے کے بعد بھی ہم نے جو ہے وہ ان کو جان لیا، یہ مراد ہے، اور اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے، اس سے جہالت جو ہے وہ لازم نہیں آتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ چلو بس کرو۔ کیا کہہ رہے ہیں مولانا رفیق؟